اگر انسان کا دل حاصل لا حاصل خواہشوں یا کسی دکھ کو لے کر خالی پن کا شکار ہے اور ممکن اور ناممکن کے وسوسے اسے بے چین اور اداس رکھتے ہیں اور وہ ہمہ وقت اپنی دعاؤں کی قبولیت اور کسی معجزے کا منتظر رہتا ہے، تو سنو، اس مہربان رب کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ وہی تو ہے جو تم پر روشنی اور سایہ لاتا ہے، اور وہ اپنے منصوبے ایسے ناقابل ادراک طریقوں سے مکمل کرتا ہے کہ جب وہ تکمیل کو پہنچتے ہیں تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ میرے رب کا قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ غیر محسوس طریقوں سے اپنے منصوبے پورے کرنے والا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے ہو، اور لوگ آغاز میں ان کے انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے، اور بے شک آج کسی چیز کا ملنا یا تمہاری زندگی میں آیا کوئی برا تجربہ تمہیں اداس اور بے چین کر رہا ہے، اور بظاہر تمہیں کامیابی کے کوئی امکان نظر نہیں آتے، تو یاد رکھنا کہ وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس نے اللہ کی خاطر ہار تسلیم کی ہو، کیونکہ جو تکلیفیں تمہیں آج جگا رہی ہیں وہ ان راحتوں سے کہیں بہتر ہیں جو تمہیں غفلت کی نیند سلائے ہوئے ہیں، اور تم ہرگز اپنے غموں کو اتنا حق نہ دو کہ وہ تمہاری مسکان چھین لیں، بلکہ اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تمام جھوٹی محبتوں سے، ایک منافق کی دوستی سے، نفرت بھرے دل اور حسد بھری نگاہ سے۔ جانتے ہو جب اللہ کی محبت تمہارے دل پر دستک دیتی ہے تو وہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر اپنے کرم کی ایسی برسات کرتا ہے جو تمہارے بے چین دل اور اداس روح کو سرشار کرتی ہے۔ جانتے ہو جب تم اپنے رب سے دعا مانگتے ہو تب وہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل کو تمہارے لیے نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے دل میں تمہارا خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض وہ تمہارے لیے اسباب بناتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ارے پاگل، کیا تم اپنے رب کو بس اتنا ہی جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو سنو، اس زمین پر جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگا ہو، یا اس کی کوئی تکلیف اس دعا کے بقدر رفع ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج تمہاری کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہو، تو سنو، جب کبھی تمہیں زندگی میں دو راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو اس راستے پر چلو جس پر اللہ راضی ہو، اور زندگی کا کوئی خسارہ ایسا نہیں جس کا ازالہ نہ ہو، بند صندوق میں پڑی زنگ آلود قسمت کا کوئی تالا ایسا نہیں جس کی چابی نہ ہو۔ جان لو کہ اللہ اپنے مشرق کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، اور تم ان چیزوں کا ہرگز افسوس نہ کرو جو تمہارے دل سے نکل گئی ہوں یا تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہ ہوں۔ یاد رکھو کہ زندگی میں ہر دیری کے پیچھے خیر کا ایک پہلو ضرور ہوتا ہے۔ اگر تمہارا دل بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان اپنی عطا کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے، کیونکہ جب صبر کے پیمانے ٹوٹتے ہیں تو اس کی رحمت کے تانے بانے پھر سے جڑنے لگتے ہیں۔ اس کے نور رحمت کی جگمگاہٹ تمہیں ایسے پکڑ لیتی ہے کہ تمہارے ہر زخم حاصل کی تسکین سے بھر جاتے ہیں، تمہارے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں پھر سے جڑنے لگتی ہیں، ٹوٹی امیدوں کے بند پھر سے بند جاتے ہیں، تمہارے دل کی آہ واہ میں بدل جاتی ہے۔ تم خود کو اس رب مہربان کی بندگی میں دان کر دو جس کی سلطنت میں سوائے اس کے کسی کا زور نہیں۔ ان قریب وہ تمہاری ریزہ ریزہ ذات کو سمیٹ کر اپنے خزانہ فیض سے ساری عطائیں تمہارے قدموں میں دان کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی دوست اس کو دیکھ رہے ہیں ان کی دعاؤں کے کٹورے کبھی خالی نہ لوٹائے جائیں۔ آمین ثم آمین۔